الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے فکر کے لیے۔ بس سارا جہان انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ایک شاعر نے ترجمانی کی ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ پاک نے دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کی خدمت کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنی محبت کے لیے بنایا، اپنے عشق کے لیے بنایا، اپنے شوق کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ بڑی معروف حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک خزانہ تھا مخفی چھپا ہوا، نہاں پوشیدہ، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، ان عرفا، کوئی میری پہچان کرے، ان عرفا، کوئی میرا طالب ہو جس کا میں مطلوب ہوں، کوئی محب ہو جس کا میں محبوب ہوں، کوئی عاشق ہو جس کا میں معشوق ہوں، کوئی عابد ہو جس کا میں معبود ہوں۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے یہ سارا جہان اس لیے بنایا، سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اس نے اپنے لیے بنایا، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کے جو اساتذہ تھے، ان کے جو شیوخ تھے، ان کے جو مربی و راہب تھے، وہ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے، پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے اللہ کی یاد میں، لیکن اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا داری کر، لیکن خدا کو فراموش نہ کر، خدا کو یاد رکھ۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تیرے ہاتھ میں دنیا ہو، تیری جیب میں دنیا ہو، بے شک اس دنیا کو سر کے اوپر رکھ لے، لیکن تیرے دل میں صرف اسی کی یاد ہونی چاہیے، دل میں مالک کی محبت ہونی چاہیے، دل میں مالک کا شوق ہونا چاہیے، دل میں مالک کی لگن ہونی چاہیے۔ میرے سائیں پاک فرمایا کرتے تھے ظاہر با کار، باطن با یار، ظاہر دنیا کے کاروبار دھندے کرے، لیکن دل میں محبوب کی یاد ہو۔
ظاہر نفل ہوئے باطن وصل ہو۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، نمی گویم کہ از عالم جدا باش۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جہان سے کٹ جاؤ، بیوی بچے چھوڑ دو، زمینداری کرنی چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، روزگار سے تعلق منقطع کر لو۔ نمی گویم کہ از عالم جدا باش، میں یہ نہیں کہتا جہان سے الگ ہو جاؤ، صرف یہی کہتا ہوں کہ باہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ کہتا یہ ہوں کہ با خدا ہو کے رہو، اپنے رب کو فراموش نہ کرو، اپنے رب کو یاد رکھو۔ جب اپنے رب کو یاد رکھو گے تو یہ دنیا تمہاری دنیا نہ رہے گی، دین بن جائے۔ کاروبار تمہارے لیے کاروبار نہیں رہے گا، یہ بھی دین بن جائے۔ فرمایا دنیا میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے دین کماؤ۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا دنیا چھوڑ دو، فرمایا دنیا میں رہ کے دین کماؤ، نہ کہ دین میں رہ کے دنیا کماؤ۔ دنیا میں رہو اور دین۔ حضرت مولانا روم جنہیں قافلہ سالار عشق کہتے ہیں عرفاء، آپ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن، نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن۔ میں تیری بیوی دنیا نہیں، تیرے بچے دنیا نہیں، تیرا کاروبار دنیا نہیں۔ کیا تو بیوی کو دنیا سمجھتا ہے؟ کیا تو بچوں کو دنیا سمجھتا ہے؟ کیا کاروبار کو دنیا سمجھتا ہے؟ پھر دنیا کیا ہے؟ تو میں چیز دنیا بتا، پھر دنیا کیا ہے؟ تو میں از خدا غافل بودن، دنیا یہ ہے اللہ سے غافل ہو جائے۔ جو اللہ سے غافل ہو گیا وہ دنیا میں ہے، بے شک مسجد میں ہی کیوں نہ بیٹھا، بے شک طواف ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن خدا سے غافل ہے تو وہ دنیا میں۔ بے شک صدقات و خیرات کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن دل میں خدا کی یاد نہیں ہے، دل محبت الہی سے آ رہی ہے تو وہ دنیا میں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد بے اثر۔ زبان سے اللہ اللہ کرے اور دل میں مال مویشیوں کا خیال ہو، این چنی تسبیح کے دارد بے اثر، اس تسبیح کا تجھے فائدہ نہیں۔ تو ذمہ داری کرتا ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، دکان میں کھڑا ہے، کسی جگہ پہ ملازم ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن تیرا دل خدا سے غافل نہیں ہے تو تو اس کی عبادت میں۔ ہمارا ظاہر نہیں ہے، اصل باطن کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ باطن کو اپنے یار کے ساتھ وابستہ کر لینا۔ دنیا داری رج کے کماؤ، لیکن خدا کو فراموش نہ کرو، اپنے مالک کو یاد رکھو۔ پھر ہمارے مرشد نے تو ہمیں وظیفہ ہی وہی بتایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھاں، اساں چت مولا ول چایا ہو۔ زبان سے ذکر کرو، دل سے اس کا ذکر کرو، کبھی اپنے مالک کو فراموش نہ کرو۔ ہمارے بزرگوں نے، حضور کریم رؤوف الرحیم نے خود تجارت فرمائی، حضور سیدنا غوث اعظم پاک بھی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ میں غالباً 2017 میں بغداد شریف ایک ہفتہ رہا ہوں، 3 سال ہوئے۔ اب بھی 10,000 آدمی آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے۔ جب میں گیا تھا اس وقت ہر روز 10,000 بندے لنگر غوثیہ سے کھایا کرتے تھے۔ حضور تجارت فرماتے، جو اس کی آمدن ہوتی درویشوں کے اوپر صرف ہوتی۔
ایک دن بیٹھے ہیں کچہری لگا کے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور دجلہ میں جو لنگر کا وہ مال آ رہا تھا، سامان آ رہا تھا، وہ غرق ہو گیا۔ آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ سرکار ہمارا جو جہاز ہے نا وہ تو خیر و عافیت سے لنگر اندوز ہو رہا ہے دجلہ کے کنارے کے اوپر، وہ کسی اور کا ضائع ہو گیا ہے، کسی اور کا غرق ہو گیا، کسی اور کا نقصان ہوا۔ آپ دل کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ ایک درویش نے عرض کی حضور دونوں متضاد خبریں ہیں، ایک دفعہ غم کی خبر ملی ہے، دوسری مرتبہ خوشی کی خبر ملی ہے، لیکن دونوں مواقع حضور نے ایک ہی جملہ ادا کیا الحمدللہ، اور آپ کے چہرے سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی، نہ خوشی کی نہ ناگواری۔ فرمانے لگے جب مجھے غم کی خبر ملی کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، تجھے اذیت پہنچی ہوگی، تیرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، لیکن میرے دل نے میری طرف توجہ نہیں کی، وہ اپنے یار کی یاری میں مگن تھا، وہ اپنے یار کی یاد میں مست تھا۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور سب اس کی تعریفیں ہیں، اس نے اس کی محبت، دنیا داری کی محبت میرے دل سے نکال دی۔ پھر فرمایا جس وقت خوشی کی خبر ملی اس وقت میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ اب تو پھولا نہ سماتا ہوگا، کسی اور کا نقصان ہوا ہے، ہمارا تو نقصان کوئی نہیں ہوا۔ میرے دل نے اس طرف بھی توجہ دی، کوئی اپنے محبوب کی محبت میں مست رہا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا میرے اوپر کرم ہے، بھائی میرے کماؤ سارا کچھ کرو، بس صرف دل نہ لگاؤ، دل صرف خدا سے لگانے کے لیے۔ حضور قطب العالم قطب الاقطاب حضرت سید قطب پاک فرماتے ہیں دال دل بھی ہک تے یار بھی ہک وت غیر تے دل ٹکا نہیں، دال دل بھی ہک تے یار بھی ہک وت غیر تے دل ٹکا نہیں، اکھیں بڑیاں یار دے ویکھنے نو ایویں در در جھاتیاں پا نہیں۔ دل اس نے اپنی یاد کے لیے بنایا، سارا کچھ کر لیکن دل صرف اسی کے لیے رکھ جو اس دل کا مالک ہے۔ ہمیشہ میان میں ایک ہی تلوار ہوتی ہے، دو تلواریں کبھی ایک میان میں نہیں آ سکتی۔ بہنیں اسی طرح اس دل میں یا دنیا رہے گی یا دنیا کا مالک رہے گا، اگر مالک ہے تو وہ نہیں ہے، اگر وہ ہے تو پھر دنیا نہیں، ایک نہیں بسیرا کرنا ہے، تو جو حقیقی مالک ہے اسی کے یہ حوالے کر، اگر اس کی محبت کی شمع یہاں روشن ہو گئی تو پھر جس کا مالک ہو جاتا ہے نا اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ خالق تیرا ہو گیا نا تو تجھے دنیا داری میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے ہو جائیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ من لہ المولا فلہ الکل، پھر جن کا مولا ہو جاتا ہے کل کا کل انہی کا ہو جاتا ہے۔ میرے دادا ایک مثال دیا کرتے تھے، اکثر مجلس میں بیٹھتے نا تو فرماتے ہارون رشید بادشاہ کا معمول تھا کہ ہر سال وہ دربار لگایا کرتا، اپنے زر و جواہر باہر نکالتا، اس کے خزانہ میں جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ باہر رکھتا، اور اپنے وزراء کو امراء کو بلاتا، کہتا آؤ دیکھو میرے خزانے میں کیا کیا کچھ ہے، وہ تعریفیں کرتے، وہ خوش ہوتا، کہتے بادشاہ ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی، پتہ نہیں کسی بادشاہ کے خزانے میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ نہیں، وہ خوش ہوتا، کہتا آج میرا دن سخاوت کا ہے، اور جو چیز جس کو پسند ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ میں اسے انعام کروں۔ پھر ہر آدمی کی پسند ایک جیسی تو نہیں ہوتی، مختلف پسند ہوتی، کسی کو کوئی ہیرا پسند آ گیا، کسی کو کوئی خلعت پسند آ گئی،
کسی کو کوئی اعلیٰ قسم کا گھوڑا پسند آ گیا، جس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا بادشاہ اسے وہ انعام کے طور پہ دیتا گیا۔ سارے لوگ اپنی اپنی پسندیدہ اشیاء کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، بادشاہ انہیں انعام کر رہا ہے۔ اچانک بادشاہ کی نگاہ پیچھے کی طرف اٹھی، اس نے دیکھا اس کی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، وہ اسے پنکھا ہلا رہی تھی ہوا پہنچانے کے لیے۔ وہ متوجہ ہو کے کہنے لگا، یہ جو چیزیں پڑی ہیں، یہ جو نوادرات ہیں، میرے خزانے ہیں، ان میں تجھے کوئی چیز پسند نہیں؟ تو بھی کسی کے اوپر ہاتھ رکھ اور میں تمہیں وہ انعام کر دوں۔ کہنے لگی، بادشاہ میری پسند بڑی مہنگی ہے، اس لیے میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، بادشاہ کا جو فرمان ہوتا ہے نا، وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ قانون ہوتا ہے۔ جو لفظ بادشاہ کے منہ سے نکل جائے وہ قانون بن جاتا ہے۔ میرے منہ سے بات نکل گئی ہے، تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ، میں تمہیں دوں گا، جتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا۔ اس وقت بادشاہ ہنسا، اس نے کہا، تو ان سب سے دانا نکلی، انہوں نے چیزیں مانگی ہیں اور تو نے چیزوں والے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو میرے دادا رحمت اللہ علیہ جب مثال دیتے تو پنجابی میں فرماتے، درویشو خدا علی ڈھیری تے ہاتھ رکھیا، خدا علی ڈھیری تے ہاتھ رکھیا جی، او تہاڈا ہو گیا تے ود ہر شے تہاڈی۔ درویشی یہی ہے، اپنے مالک سے ایک ایسا تعلق قائم کر لے کہ جو کسی وقت میں کسی حال میں بھی ٹوٹا نہ جا سکے، کوئی اسے توڑ نہ سکے۔ تیرا رب تیرے نزدیک ہے، اتنا نزدیک ہے کہ تیری رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ عارف روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نحن اقرب گفت من حبل الورید، نحن اقرب گفت من حبل الورید، تو فگندی تیر فکرت را بعید، نحن اقرب گفت من حبل الورید۔ محبوب فرماتا ہے، میں تو تیری رگے جان سے بھی تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب گفت من حبل الورید، تو فگندی تیر فکرت را بعید، تو پھر تو اپنے فکر کے تیر کو کیوں دور پھینکتا ہے؟ تو جہاں ہے وہ وہاں ہے، تیرا رب تیرے سے دور نہیں، تیرا مالک۔ ہمارے سلوک میں ایک مراقبہ کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے معیت الہی کا مراقبہ۔ قرآن نے فرمایا، فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں ہے وہ وہاں ہے، تو جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ تو جنگل میں ہے وہ تیرے ساتھ ہے، تو پہاڑوں کی غاروں میں ہے وہ تیرے ساتھ ہے، تو سمندروں میں ہے وہ تیرے ساتھ ہے۔ بس تو یہ سمجھ کہ میرا مالک میرے سے دور نہیں۔ اگر اس چیز کی تمہیں سمجھ آ گئی، یہ چیز تو نے دل میں راسخ کر لی، دل میں بٹھا لی، تو پھر سارا مقصد حاصل ہو۔ جب تو اکیلا ہے ہی نہیں تو پھر تمہیں کیا پرواہ؟ درویشوں کا مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، درویش کلا نہیں ہوندا، درویش کلا نہیں ہوندا، او دے نال اللہ ہوندا ہے۔ تے جے اپنے آپ نو کلا سمجھے مڑ او جھلا ہوندا ہے۔ درویش اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا مالک ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا مالک ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ہم ایک دن دربار شریف پہ بیٹھے تھے، ایک درویش تھا بابا غلام محمد کمبل پوش، وہ دربار شریف پہ آیا، کہنے لگا آج تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سارے درویش متوجہ ہو گئے۔ کہنے لگا ایک درویش بیٹھا تھا، یار کی محویت میں بیٹھا تھا، اس کی یاد میں بیٹھا تھا۔ کوئی دنیا دار بندہ آیا، اس نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، اسے ہلایا اور کہا، درویشا کلا بیٹھا میں۔ اس نے اکھاں کھولیاں، او دے الو تکیا تے آکھیں لگا، ہاں ہن کلا ہو گیا، اگے کلا کوئی۔
تیرے نال جو متوجہ ہوں کلا ہو گیا اگے کلا کوئی درویش کلا نہیں ہوندا او دے نال اللہ ہوندا مرجے دے نال اللہ ہوئے نا انہوں کسے شے تو خوف نہیں ہوندا کیونکہ انہوں پتہ ہے میں اس قبر دے وچ بھی کلا نہیں ہوں میرا مالک میرے نال میرے پیر قطب العالم حضرت سید قطب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درویش تھا کہنے لگا میرے کریم قبر سے بڑا ڈر میں اکیلا ہوں گا منکر نکیر وہاں ہوں گے تو میں ان سے گھبرا جاؤں گا جب بھی سوچتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں خوف محسوس کرتا ہوں فرمایا خوف کیوں محسوس کرتا ہے تجھے قبر میں بعد میں رکھیں گے تیرا پیر پہلے وہاں اگر میں تیرے پاس ہوں تو پھر تو نہیں گھبرائے گا اس نے کہا پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے یہاں تصور شیخ سمجھایا جاتا ہے سلوک میں شیخ کا تصور رکھو شیخ کو نگاہوں میں رکھو یہ تصور کرو کہ شیخ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہماری نگاہوں میں ہے اگر شیخ ساتھ ہے تو نبی تو بدرجہ اولا ساتھ ہے اور اگر نبی ساتھ ہے تو رب تو بدرجہ اولا ساتھ ہے رب تو ساتھ ہے لیکن ہم غافل ہیں ہم میں کمزوریاں ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اگر یہ سمجھ جاتے تو ہم سے گناہ نہ سرزد ہوتے اگر ہم سمجھ جاتے تو اس سے غفلت اختیار نہ کرتے میرے دوستو میرے بھائیوں اللہ پاک مجھے توفیق دے اللہ پاک آپ کو توفیق دے اللہ کو یاد کیا جو پیر نے راستہ بتایا ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزار دی ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر دیا گیا ہے اس کے مطابق چلنا اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے سمجھو بے کوئی منزل ہے جس کے اوپر ہم نے پہنچنا کوئی منزل نہیں ہے اس کے اوپر چلنا ہی اس کی منزل ہے میرا ایک شعر ہے ہمارے راہ کی منزل سفر ہی ٹھہرا ہے ہمارے راہ کی منزل سفر ہی ٹھہرا ہے منازلوں کی طلب میں ہے بے خبر بھٹکا اس راستے کے اوپر چلنا ہی اس کی منزل ہے کسی درویش کا ایک شعر ہے اس نے بہت خوب کہا اس نے کہا منزلوں کی بات چھوڑے کس نے پائی منزلیں منزلوں کی بات چھوڑیں کس نے پائی منزلیں ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا شیخ کامل دی اقتدا کرنی ہے اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھنے ہیں کیونکہ اسی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے خدا بھی فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم تو وہی ہے جس کے اوپر انعام یافتہ بندے کھڑے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر قرآن ہوگا اس کے اوپر حدیث ہوگی اس کے اوپر فقہ ہوگی اس کے اوپر اصول ہوگا فرمایا نہیں انعمت علیہم بندے ہوں گے پر بندے انعام یافتہ ان کی جو پیروی کرے گا وہی فلاح اختیار کرے گا اولیاء کرام کا وجود ہمارے لیے نشان منظر بس ان کی اطاعت کرنی ہے کہ ان کی اطاعت میں ہی اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہے ان کی پیروی میں ہی اللہ کا عرفان میسر ہوتا ہے کہ خداوند قدوس خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو پھر کیا ہے میرے صالحین میں صادقین میں صلحاء میں مل جاؤ ان کی مجلس اختیار کرو ان کے ہم نشین بن جاؤ ان کی خدمت میں حاضری دو ان سے وابستہ ہو جاؤ کیونکہ نجات انہی سے وابستگی اگرچہ ایمان لے کے آئے ہو لیکن تکمیل نہیں ہوئی تقوی اختیار کیا ہے تکمیل نہیں ہوئی تکمیل کب ہوگی کونوا مع الصادقین جب ان کی سنگت اختیار کرو گے تو پھر تکمیل ہو جائے گی بڑی مشہور وہ آیت میں
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، کیونکہ جب تک میرے بندوں میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کے بندوں میں شامل ہونا پہلی شرط ہے، اگر اس کے بندوں سے رشتہ استوار نہ کیا تو اس کی جنت سے محروم رہے۔ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، لہذا بندوں میں شامل ہونا ضروری ہے۔ 15واں سپارہ ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، 15واں پارہ ہے، فرمایا قیامت والے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کیا ندا دے گا؟ یوم ندعو کل اناس بامام، آ جاؤ اپنے اپنے امام کے پیچھے، آ جاؤ اپنے اپنے پیشوا کے جھنڈے کے نیچے۔ یہ ہمارا جو تعلق ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا تو کوئی کسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقدر عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے پیاروں کے جھنڈوں کے نیچے ہوں، ہمارے امام اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہوں، ہمارے پیشوا ہمارے رہبر ہوں گے، اور ان سے بہتر اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں دین صرف کتابی صورت میں نہیں آیا، ہم نے دست بدست مستی آئی ہے، ہاتھوں سے چلتا ہوا دین آیا ہے۔ ہم نے دین بندوں سے حاصل کیا ہے، عباد الرحمان سے حاصل کیا، اپنے پیروں سے حاصل کیا ہے، صرف پڑھ کے حاصل نہیں کیا، دیکھ کے حاصل کیا۔ اپنے پیر کو دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، حاجی مبارک علی نثار، حاصل پور میں رہتے تھے، کافی لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی 30 سال رہے الجبیل میں، سعودی عرب میں، وہاں ملازمت کیا کرتے تھے، عربی فرفر بولا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، میرا ایک دوست تھا تو وہ تھا عربی، تو اسے معلوم تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ صوفیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، یہ یار کیا بدعت آپ لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اسلام کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، بس خیر ہو گئی، یہ سلاسل اولیاء کے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسی ضرورت آپ لوگوں نے بنا لی۔ میں نے سوچا اگر میں کوئی حدیث شریف پڑھوں بیعت سے متعلق یا کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھوں تو یہ تعویلیں نکالے گا، عربی ہے، عربی جانتا ہے، کوئی نہ کوئی اور طرف لے کے جائے گا۔ میں اسے مثال سے سمجھاتا ہوں، ہم لوگ عالم مثال کے عادی ہیں، ویسے بھی مثالیں دے کے سمجھایا جائے تو ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بات سن، میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، فیصلہ تو کر لے، فیصلہ تیرے اوپر ہے، میں صرف تو نے اعتراض کیا میں جواب دیتا ہوں، اور فیصلہ اب تو نے کرنا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تو عربی ہے میں عجمی ہوں، یعنی تو عرب میں پیدا ہوا میں تو عجم میں پیدا ہوا، لیکن مجھے تیرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسی میرے اوپر فضیلت ہو سکتی، میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان، بلکہ میں تیرے سے بہتر مسلمان ہوں کہ میں اہل عرب میں سے ہوں اور تو عجم میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے فضیلت حاصل ہے، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کلمے کی حد تک تو یہ بات مشترک ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اور تو نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، لیکن مجھے جو تیرے اوپر فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا ہاتھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ رہا۔ اس نے کہا یہ ہاتھ 44 واسطوں سے رسول کے ہاتھ میں۔ وہ حیران ہو کے دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا کیا تو سادات میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ارائیں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا ارائیں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، عربی بھی نہیں ہے، پھر تیرا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تو عربی ہو کے اس نعمت سے محروم ہے، میں عجمی ہو کے اس نعمت سے فیض یاب سمجھاتا ہوں، تمہیں سمجھ آئے گی۔
میں گنہگار آدمی تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، خدا نے مجھے راستہ دکھایا، میں نے اس دور کے ایک صالح کامل اللہ کے دوست کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کلمات توبہ ہیں، خداوند قدوس ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، آئندہ ہمیں اس توبہ پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہم نیکی کے کام کریں۔ لہذا میں نے اپنے شیخ کامل، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اللہ کا چنا ہوا بندہ، ہر ایک کی بیعت نہیں ہو سکتی، جن کی بیعت ہوتی ہے وہ ہزاروں میں کوئی ہوتے ہیں چنے ہوئے، جن سے ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر جب میرے شیخ کو اللہ نے اپنی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پہ یہ ہاتھ رکھا، پھر انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ کے اوپر یہ ہاتھ رکھا، حتیٰ کہ 44 واسطوں میں یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، اور جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، قرآن فرماتا ہے انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ نسبت حاصل ہے، تجھے یہ نسبت حاصل نہیں۔ اس وقت اس عربی کو سمجھ آ گئی، وہ ہمارے پیر بھائی بتایا کرتے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے بوسہ دیا، پھر اپنے سینہ سے لگاتا، کہتا میرے بھائی تو نے سچ کہا، تجھے میرے اوپر فضیلت حاصل ہے، یہ نعمت مجھے میسر نہیں، تمہیں یہ نعمت، تو اجمی ہے، تو ارائیں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، میں عربی ہوں، اہل عرب میں سے ہوں، لیکن مجھے یہ دولت میسر نہیں آئی، تجھے یہ دولت میسر ہے۔ یہ تیرا ہاتھ کتنا مبارک ہے کہ یہ ہاتھ 44 واسطوں سے رسول کے ہاتھ میں، یہ ایک پوری کڑی ہے، یہ ایک رسی ہے۔ ہمارے بعض حضرات نے فرمایا ہے نا، یہ جو مشہور آیت ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اس رسی سے مراد یہی اولیاء کے سلاسل ہے۔ رسی ہے نا اس طرح، ان میں ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے گوشہ، اس سے خوشے کے ساتھ دوسرا خوشہ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی کڑی ہے، ہاتھ سے ہاتھ چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بزرگان نے فرمایا بیعت اس شیخ کی جائے جس کا سلسلہ رسول تک متصل ہو، یعنی وہ رسی کا ایک طرف رسول کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا تیرے ہاتھ میں، اس سے بیعت کی جائے۔ شریعت کہتی ہے جس کا سلسلہ رسول سے متصل نہ ہو اس سے بیعت جائز نہیں۔ اسی لیے یہ مجذوب جو ہیں، یہ مستور جو، ان سے بیعت جائز نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ رسول سے متصل جس کی بیعت کرو اس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں شیخ کو دیکھا بھی ہو اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ بھی رکھا، اور ہمارا سلسلہ پورا متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام سلاسل کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، تو حضرت غوث اعظم کا جو سلسلہ ہے اسے دوہری فضیلتیں عطا فرمائی، جس طرح فرمایا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگرچہ نبوت میں قدر مشترک ہے، سارے نبی ہیں، لیکن مراتب مختلف ہیں، کہ فرمایا ہم نے نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، تلک الرسل رسول ہیں، فضلنا علی بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں کے اوپر فضیلت دی، اگرچہ نبوت میں تو سارے ہی نبی ہیں، لیکن ایک وقت ہے کہ سارے نبی مقتدی ہیں اور میرا نبی ان کا امام، آپ سید الانبیاء سید المرسلین ہیں، اسی طرح تمام اولیاء اللہ ہیں، لیکن ایک ان میں ایسا اولیاء ہے جو سید الاولیاء ہے، جس کا قدم اولیاء کی گردنوں پر نہ ہو تو وہ نعمت ولایت سے بھی محروم رہتے ہیں، کہ خود فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء جہان کی گردنوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوہری فضیلتیں عطا فرمائی، نبی دیا تو سید الانبیاء دیا، اور پیر دیا تو سید الاولیاء دیا۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی،
سرکار کا عالم کیا ہو. پھر حضور کا جو سلسلہ ہے وہ تو اہل بیت کا سلسلہ. میں نے خود تحقیق کی ہے، ہمارے سلسلہ طریقت میں جتنے اہل بیت ہیں اتنے اور کسی سلسلہ میں ہے ہی. آپ دیکھیے ہمارے حضور سے لے کر غوث اعظم پاک تک سارے ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت سے باہر. پھر ائمہ اہل بیت اس میں شامل. اتنی خدا بند کریم نے اعلیٰ نسبتیں عطا کی ہیں. پھر اتنی اعلیٰ نسبتیں ہونے کی باوجود ہم کمزوری اختیار کریں، ان کے راستے کے اوپر نہ چلیں تو ہماری قسمت ہے، ہماری محرومی ہے. میرے بھائیوں کوشش کرو، ذکر کی، فکر کی، نماز پڑھا کرو، ذکر کیا کرو. دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرما دی. لا اکراہ فی الدین، ہمارا دین عین فطرت کے مطابق ہے. یہ دین اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. فطرت کے لا اکراہ فی الدین، تمہارے دین میں کوئی سختی نہیں ہے، فطرت کے مطابق. نماز پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے. یہ ایک شہادت کی انگلی سے بندہ نماز پڑھے. اتنی آسانی کسی دین میں ہے؟ ہاں، عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کرو، پانی شرط ہے. پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کا نعم البدل ہمیں تیمم عطا کیا. پانی میسر نہیں ہے، صاف پتھر ہو. پتھر میسر نہیں ہے، پاک مٹی ہو. پاک مٹی نہیں ہے تو میلا کپڑا ہو. اتنی آسانیاں ہیں کسی اس کے اوپر طہارت ہو سکتی ہے، تیمم ہو سکتا ہے. فطرت کے مطابق دین ہے. اتنی آسانیاں ہیں تو پھر بھی ہم اگر غفلت کریں تو ہماری محرومی ہے. کوشش کریں غفلت اپنے آپ سے دور کریں. ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں فرمائی، آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. اللہ مجھے توفیق دے، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو توفیق دے. اب ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. چلو شاید ختم شکر.